ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا فما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا کاظمی اور پروگرام آپ دیکھ رہی ہیں کچھ باتیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بندہ مومن کی پوری زندگی عبادت اور بندگی سے عبارت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اور اس کی الوہیت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ در حقیقت ناظرین، تمام باطل معبودوں کی نفی کر دی جاتی ہے، اور کیوں نہ کی جائے۔ عبادت کے لائق جو ذات ہے یا بندگی اور بڑائی جس ذات کو جچتی ہے، جس ذات پہ سچتی ہے، وہی ذات ہے پروردگار عالم کی، یعنی تمام بڑائیاں صرف اللہ ہی کو زیبا ہیں۔ اور جب یہ بات ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے ناظرین، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور پھر ایسا بھی مقام آ جاتا ہے کہ پھر وہ چاہے کتنی بھی مخالفتوں کا سامنا کرے، وہ کرتا ہے ان مخالفتوں کا سامنا، اور ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، آئیے ہم بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ کیا غم ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ مہمان شخصیت کا تعارف کرواتی چلوں ناظرین۔ میں جب تھوڑا چھوٹی سی تھی تو میں نے بہت پسند کرتی تھی، اور اصل نام تو نہیں پتہ تھا، انکل سرگم ہی کے نام سے جانتی تھی۔ ان کے حوالے سے یہ بتلاتی چلوں کہ پتلیوں کے ذریعے انہوں نے مزاح کو انٹروڈیوس کروایا، اور بہت خوبی سے کروایا، بلکہ انہی کا یہ خاصہ ہے۔ ان کا نام ہے محترم جناب فاروق قیصر صاحب۔ آج ہم اسلام آباد چونکہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے بس فوراً سے پکڑ لیا، موقع نکالا، ٹائم نکالا، ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے گھر پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم انکل۔ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تشریف رکھتی ہیں، السلام علیکم، اور صاحبزادے اور ان کی بہت پیاری سی بہو، السلام علیکم۔ انکل، آپ سے کیا پوچھا جائے، یہ بتائیے کہ پتلیوں کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کرنا یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے، کیا کسی کو دیکھا آپ نے، یا مطلب کہاں سے آپ کو انسپریشن ملی اس کام کو کرنے کے لیے؟ پتلیاں میرے خیال میں ہمیں ہر وقت ہر جگہ نظر آتی ہیں، محسوس کیا جائے تو یہ فن اصل میں مجھے اتفاقاً میں اس طرف آ گیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس سے میں نے پاس کیا ہوا تھا، تو جنگ ہو رہی تھی اور جاب کہیں نہیں تھی، تو میری ٹیچر سلیمہ ہاشمی نے مجھے کہا کہ اب تم کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے کہا جی کام ملے گا تو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹی وی میں کام کرو گے؟ تو میں نے کہا جی بالکل، اگر آرٹ کا کوئی کام ہے تو کریں گے۔ تو اس طرح وہ مجھے ٹی وی اسٹیشن لے گئی لاہور میں۔ ایک پروگرام چل رہا تھا اکڑ بکڑ، جو سیسمی اسٹریٹ کی طرح کا تھا، زبان سکھانے کا، لینگویج کا اور الفابیٹس کا۔ تو اس میں ایک پروگرام وہ تو بنا چکے تھے، آن ایئر جا چکا تھا، الف کا بے میں ان کو ایک بطخ کی ضرورت تھی، جو کہ سیسمی اسٹریٹ میں بگ برڈ ہے۔ تو وہ انہوں نے مجھے تھوڑی سی وی ٹی آر پہ دکھائی فلم، اور کہا کہ یہ بنا لو گے؟ ہم نے کہا جی بالکل بنا لیں گے، اور بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیسے بناتے ہیں۔ تو پہلی بار پھر وہ گئے، یہ بھی نہیں مٹیریل کیا یوز کرنا ہے، وہ بطخ بن گئی۔ اب وہ چونکہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ بنانی پھر اپنی سائز کی بنائی، یعنی میں خود ہی پہن کے دیکھتا تھا، اور پھر اس طرح وہ بطخ آئی اکڑ بکڑ میں۔ اکڑ بکڑ وہ ایک پروگرام کے لیے آئی تھی، بے کے لیے، وہ سارے پروگرامز میں رہی، اور پھر اس پروگرام کو جاپان سے ایک اسپیشل ایوارڈ ملا۔ اس طرح میری ابتدا ہوئی، اور پھر پپٹس میں چونکہ مجھے انٹرسٹ تھا، اسی پروگرام میں بہت سے پپٹس آئے، اور پھر اس کے بعد مجھے اسکالرشپ مل گیا، جنگ وانگ ختم ہو چکی تھی، تو میں رومینیا گیا، تو پھر وہاں پر میں نے ماسٹر کیا، اور ساتھ میں ایک پپٹ تھیٹر میں بھی داخلہ لے لیا، اور وہاں پر بھی کام کیا، اور تھیٹر کیسے ہوتا ہے اور اس کی ٹیکنیک کیا ہے وہ وہاں سے سیکھی۔ جب واپس آیا 76 میں، پھر یہاں سے کلیاں شروع کیا، جو اب تک کسی نہ کسی شکل میں ٹی وی پہ نظر آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بچپن میں کیسے تھے آپ؟ شرارتی تھے، بہت شرمیلے سے تھے؟ بچپن میں میرے خیال میں کچھ نہیں، شرارتی بالکل نہیں تھا، میں اکلوتا تھا گھر میں۔ ہم دو بڑی بہنیں تھیں، ان کی شادی ہو چکی تھی، تو وہ اکیلا جیسے ہوتا ہے، اس کا کوئی کمپینین نہیں ہوتا،
تو خاموش گزرا اور شرارتیں وغیرہ بہت کم کی اس میں. آگے ماشاء اللہ. آنٹی آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ گھر میں فاروق قیصر نظر آتے ہیں آپ کو اپنے شوہر کے روپ میں, یا انکل سرگم نظر آتے ہیں, اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک نظر آتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے؟ کسی بھی روپ میں نہیں, اپنے دوست کے روپ میں نظر آتے ہیں شروع سے. پہلے دوستی ہے, بعد میں باقی سارے رشتے ہیں. اور وہ دوستی بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے ماشاء اللہ. جی آج تک وہ دوستی آج تک مضبوط. اچھا یہ بتائیے کہ فرمائشیں کرتے ہیں آپ سے, کوئی ان کی پسندیدہ ڈش جو کھانے پہ بنوایا کرتے ہوں؟ نہیں, کھانے پینے کا بالکل, بلکہ مجھے گلا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ کہیں نہیں کرتے بالکل. ایسا کچھ نہیں. ہاں ماشاء اللہ. آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ ابو کو مطلب جب آپ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کہ اتنی مطلب ملٹی ڈائمینشنل ان کی پرسنالٹی ہے, تو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. تو 30 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے. آگے آپ کا بھی ارادہ ہے ایسے ہی آپ بھی کوئی نیا کریکٹر انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں ہمیں, مطلب ناظرین ملنے جا رہے ہیں ایسے کوئی کردار؟ یہ پاکستان میں رہے گا میں ویسے تو یو ایس میں لاسٹ ٹائم گیا تھا, لیکن جتنا ٹائم ابھی ساتھ رہتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروں, اچھا یہاں کام کروں. نہیں ہوتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد ہمیں لیکن ملنے ایک ورثہ ہوتا ہے, جو انہیرٹ ہوتا ہے, وہ میں اب بتانا ضرور پسند کروں گا. ہمیں نہیں پتا تھا, نہ اس طرف کوئی بچہ